قدیم زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا ہی کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ بادشاہ ایک بات کو لے کر بہت پریشان تھا۔ وہ ایک راز کا پتہ چلانا چاہتا تھا کہ شہزادیاں رات بھر کہاں رہتی ہیں، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے دروازے بھی بند کر دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کی غائب ہونے کا پتہ لگائے گا، میں اس سے اپنی ایک شہزادی کی شادی کروں گا اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بنایا جائے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو اس راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کے پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے راز کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے 7 والا کمرہ سونے کے لیے دیا، اور شہزادے کا پلنگ ایسا رکھا گیا کہ ساری رات وہ ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئیں، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں واپس آ چکی تھی۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادیاں تمہیں دیں وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کے راز کو معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں۔ شہزادی کے جانے کے بعد اس نے جوس کو باہر اگل دیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اسے سوتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور وہ اپنی منزل کی طرف چلی گئیں۔ بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگیں۔ سپاہی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئیں جہاں درختوں میں لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئیں۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کے ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے لے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی پری کھڑی تھی۔ وہ پری ان کو ایک ایسے کمرے میں لے کر داخل ہوئی جو چاتوئی قلعے کے اندر موجود تھا۔
وہاں بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی پریاں تھیں جن کے ساتھ وہ شہزادیاں کھیلتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پیروں کے جوتوں میں چھید ہو گیا۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا، پھر وہ واپس آ گئیں اور ان کے ہاتھ میں بہت خوبصورت جویلری اور پاؤں میں ہیرے کے جوتے تھے۔ سپاہی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ کسی کو شک نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو جاتا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمیندوز سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا کہ آخر یہ زمیندوز قلعہ کہاں سے آیا؟ سپاہی نے جواب دیا کہ اس سلطنت پر حکومت کرنے سے پہلے جو بادشاہ یہاں رہتا تھا اس نے ایک خفیہ جادوئی محل تیار کروایا تھا۔ بس اسی سلسلے میں شہزادیاں اس خوبصورت جادوئی محل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا یہ داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور اس کی شادی سب سے بڑی شہزادی سے کروائے گی۔ پھر سبھی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔